وحدہ لا شریک کے کوئی اور نہیں ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، لہذا جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ، اور اس کے حوالے سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ عبودیت اور ربوبیت ہے، اور آج اس سلسلے کی 9ویں اور آخری گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ انسان جو مختلف رابطے رکھتا ہے ان میں سب سے قوی رابطہ اس کا اس کے پروردگار سے ہوتا ہے، اور یہی وہ رابطہ ہے کہ جو انسان کے مشکلات میں کام آتا ہے اور مصیبتوں کے وقت میں کام آتا ہے۔ اس لیے کہ جو انسان دوسروں سے رابطہ استوار کرتا ہے اس میں کئی قسمیں ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ رابطہ برقرار کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو کسی انسان سے رابطہ برقرار کر رہا ہے وہ بما ہوا انسان کی بنیاد پر رابطہ برقرار کر رہا ہو، یعنی اس حیثیت سے کہ وہ انسان ہے اس سے رابطہ برقرار کرتا ہے، نہیں، بلکہ امکان پایا جاتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہو کہ جس کی بنیاد پر یہ رابطہ برقرار ہو رہا ہے۔ مثلا کوئی انسان دولت مند ہے تو اب ہر انسان اس سے رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ رابطہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس انسان کو چاہتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو صفت لگی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر یہ رابطہ برقرار ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عالم ہے، اگر آپ مثبت پہلو میں دیکھیں تو اب انسان اس سے بھی رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ رابطہ بھی اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس انسان کو چاہتا ہے، بلکہ اس کے پاس جو علم ہے اس کی بنیاد پر یہ رابطہ برقرار ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان کسی پوسٹ، کسی مقام، کسی عہدے پر ہے تو اب انسان اس سے بھی رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ رابطہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس انسان کو چاہتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو صفت لگی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر یہ رابطہ برقرار ہو رہا ہے۔ تو غرض کہ انسان اس کائنات میں جو رابطے دوسروں سے برقرار کرتا ہے وہ کسی نہ کسی صفت کی بنیاد پر برقرار کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی سبب کی بنیاد پر برقرار کرتا ہے۔ وہ کون ہے کہ جب کوئی سبب نہ رہ جائے تب بھی وہ رابطے کو برقرار کرتا ہے؟ دنیا والے جو کسی دولت مند کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اس دولت کے چلے جانے کے بعد سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ وہ لوگ جو کسی پوسٹ اور عہدے کی بنیاد پر کسی کی عزت کرتے ہیں، جہاں گورنمنٹ نے اس کو ایک لائن لکھ کر کے باہر کیا تو اب اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو رابطہ برقرار ہوا تھا وہ کسی صفت خارجی کی بنیاد پر برقرار ہوا تھا۔ وہ صفت چلی گئی تو رابطہ بھی چلا گیا، وہ صفت ختم ہو گئی تو رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو کسی صفت کے نہ ہوتے ہوئے بھی انسان کے دل کی ڈھارس بن جائے، جو کسی سبب کے نہ ہوتے ہوئے بھی انسان کے دل کی ڈھارس بنے، اور اس کیفیت سے بنے کہ جہاں کوئی بھی اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو دل میں ایک امید ہو کہ کوئی ہے جو میرا ساتھ دینے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ پوچھنے والا معصوم سے پوچھتا ہے مولا ہم کیسے سمجھیں کہ خدا ہے؟ کوئی وجدانی کیفیت کو بیان فرمائیں کہ ہم محسوس کریں کہ خدا ہے۔ ٹھیک ہے، عقلی دلیلوں کے ذریعے سے یا انسان کے کہہ دینے سے مان لینا اور ہے، لیکن انسان اپنی کیفیت درونی کی بنیاد پر تسلیم کرے یہ اور ہے۔
آپ دیکھیں جو فلسفے کی بنیاد پر کسی کی بات کو مان رہا ہے تو اس کے سارے دلائل اس کی عقل تک ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس پر ہلکا سا جھٹکا لگا تو ساری دلیلیں ختم ہو جائیں گی۔ مثلا اگر کسی نے کسی دلیل کی بنیاد پر خدا کو مانا ہے تو ساری دلائل کہاں ہیں؟ عقل تک ہیں۔ اس پہ جھٹکا لگا تو خدا بھی گیا۔ یا کسی انسان کی کسی کی شخصیت کو انسان قبول کر رہا ہے تو جہاں اس کی شخصیت خراب ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں ایک لفظ کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔ علم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک علم کا نام ہے علم حصولی، جو حاصل کیا جاتا ہے، جس کے لیے قدرت آواز دے رہی ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ قرآن مجید بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے، کوئی تکلف بھی نہیں ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور اس کے بعد چند لفظیں پڑھی، چند زبانوں پر کچھ کلمات آئے تو غرور علمی سے اتنا بلند ہوئے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ پوری تاریخ تشیع اٹھا کر کے دیکھ لیں، انگلی پر گننے سے زیادہ آپ کو علامہ نہیں ملیں گے۔ اور قرآن مجید بھی صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا۔ جب تم ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو جاہل آئے تھے۔ یہ تو عوام کی کرم فرمائی ہے کہ جو بھی مجھ جیسا ممبر پر آ گیا اس کے لیے علامہ لگا دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ لیکن قرآن مجید صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور اس کے بعد وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہیں کان دیے، دل دیا، آنکھیں دی تاکہ تم کچھ علم حاصل کرو۔ تو ایسے حاصل ہونے والے علم کو علم حصولی کہا جاتا ہے۔ علم حصولی کا تعلق میرے عزیزو، آج آخری مجلس ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کا ایک خلاصہ بھی ہو جائے، اور گفتگو اس طرح کی نہ ہو کہ لبوں پر کوئی مسکراہٹ بھی آنے پائے، اس لیے کہ روز تاسوعا ہے اور ہم شب عاشورہ سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ بہت جلدی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا تاکہ تم کچھ علم حاصل کرو۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم حصولی۔ علم حصولی کا تعلق انسان کے ذہن سے ہے۔ آپ نے کہا 2 اور 2، میں نے کہا 4۔ یہ 2 اور 2 4 کہاں ہیں؟ کا ذہن میں۔ اگر ہلکی سی ایک چوڑی پروردگار ڈھیلی کر دے تو پھر 2 اور 2 نہ 4 ہیں، نہ 3 ہیں، نہ 5 ہیں۔ نوبت یہ آتی ہے کہ انسان اپنا نام تک بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ کس بنیاد پر تھا کہ وہ علم جو آیا تھا حصولی تھا۔ توجہ کیجیے گا، وہ علم جو آیا تھا وہ حصولی تھا، لیکن اسی کے مقابلے میں جو دوسرا علم ہے وہ حصولی نہیں ہے، حضوری ہے۔ اور وہ کسی کے حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ انسان خود محسوس کرتا ہے اپنے اندر۔ مثلا کسی کے سر میں درد ہے، کیا ضروری ہے کہ کوئی بتائے تو مانے کہ سر میں درد ہے؟ کسی کو بھوک لگی ہے، کیا ضروری ہے کہ کوئی بتائے تو مانے کہ بھوکا ہے؟ نہیں، سر میں درد یا بھوک، اس طرح کے جو علوم انسان کے اندر پائے جاتے ہیں وہ حصول کی بنیاد پر نہیں ہے، حضور کی بنیاد پر ہیں۔ میرے عزیزوں، تصور پروردگار کہاں ہے؟ تصور پروردگار آیا انسان کا علم حصولی ہے یا حضوری ہے؟ اگر علم حصولی ہے تو پھر خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان حضوراً خدا کو محسوس کر رہا ہے تو جب تک انسان باقی ہے یہ تصور اس کے ساتھ رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اسی چیز کو پوچھنے والا معصوم سے پوچھتا ہے، مولا یہ بتائیں کہ ہم کیسے سمجھیں کہ خدا ہے؟ کوئی وجدانی کیفیت بیان فرمائیں۔ تو آپ نے ایک واقعے کا سہارا لیا کہ تم فلاں جگہ پر گئے تھے دریا میں نہانے کے لیے۔ کہا مولا گیا تھا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ ہم کشتی میں سوار ہوئے
کشتی میں بیٹھے، ایک طوفانی کیفیت سی نمودار ہوئی، کشتی نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ہم ڈوبنے لگے۔ کیا تمہیں اس وقت کچھ خیال آیا تھا؟ کہاں یہ خیال آیا تھا؟ کیا خیال آیا تھا کہ اب بھی کوئی ہے جو بچا لے گا؟ کہ یہ خیال آیا تھا؟ کہاں مولا، یہی خیال آیا تھا کہ اب بھی کوئی ہے جو بچا لے گا۔ مولا نے فوراً کہا یہ کوئی ہے ہی تو خدا ہے۔ ایک تلوار کریں محمد علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی انسان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، جہاں انسان ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن وہاں کوئی ہے جو انسان کی مدد کرنے والا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کی آیت، سورہ زمر کی آیت آواز دیتی ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اچھا عجیب بات ہے میرے عزیزو، یہاں پر لفظ عبد استعمال ہوا ہے، نہ عبد صالح، نہ عبد مومن، نہ عبد متقی، نہیں، فقط عبد۔ نہ ہم تمہیں کسی صفت سے نہیں دیکھ رہے، یہ لوگ ہیں کہ جو صفت کی بنیاد پر رابطہ برقرار کرتے ہیں۔ ہم پروردگار ہیں، ہم تو تم سے صرف رابطہ بندے کی بنیاد پر برقرار کرتے ہیں۔ ایک صلوات کریں محمد وعلی محمد۔ مشکل وہاں سے نہیں ہے، مشکل یہاں سے ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا پروردگار سے۔ اور فارسی میں کہنے والے نے کہا بھی، گر گدا کاہل بود تقصیر خانہ صاحب خانہ چیز۔ اگر مانگنے والے کو مانگنا ہی نہیں آتا تو پھر صاحب خانہ کا قصور کیا ہے؟ مشکل وہاں سے نہیں ہے، مشکل اس طرف سے ہے۔ ہمیں پروردگار سے لو لگانی نہیں آتی۔ میں اپنے بچوں سے سوال کر رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی اکثر کہی یہ بات، میرا ایک مخاطبین میرے ہمسن اور کمسن بھائی ہیں، بزرگ سے میں خطاب کرتا ہی نہیں ہوں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، وہ خدا کہ جس نے یوسف کو کنویں کی تہ سے نکال لیا، وہ خدا کہ جس نے موسیٰ کو فرعون کی گود پہ پروان چڑھا دیا، وہ خدا کہ جس نے ابراہیم کو نمرود کی آگ میں بچا لیا، کیا وہ خدا بدل گیا؟ خدا تو وہی ہے۔ مشکل کہاں پر ہے؟ کہ مشکل یہاں پر ہے، ہمارے پاس وہ ایمان ابراہیمی نہیں رہ گیا، ہمارے پاس وہ یقین یوسفی نہیں رہ گیا ہے۔ مشکل وہاں نہیں ہے، مشکل یہاں پر ہے۔ آج بھی اگر ہم پروردگار سے لو لگائیں تو آج بھی پروردگار وہی پروردگار ہے جو موسیٰ کا پروردگار تھا۔ نہیں، وہ تو موسیٰ کا پروردگار بھی ہے، فرعون کا پروردگار بھی ہے۔ اب بات آئی ہے تو ایک واقعہ آپ کو یہاں پر سناؤں، ایک صلوات کریں محمد وعلی محمد۔ جناب موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے، پروردگار کی طرف سے پیغام ہے کہ اپنی قوم والوں کو کہہ دو کہ کل عذاب آئے گا۔ موسیٰ یہ اعلان کر کے سو گئے اور اگلے دن عذاب نہیں آیا۔ اب موسیٰ پریشان کہ پروردگار نے کہا تھا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ عذاب آئے گا، اور انہوں نے کہا کہ اے قوم والوں کل تم پر عذاب آئے گا چونکہ تم نے نافرمانی کی ہے۔ اور موسیٰ جا کے بہت اطمینان سے سو گئے، لیکن اگلے دن عذاب نہیں آیا۔ اب جب دوبارہ کوہ طور پر گئے، پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ تو نے ہی تو کہا تھا کہ کل عذاب آئے گا، تو عذاب کیوں نہیں آیا؟ اے موسیٰ تم اعلان کر کے سو گئے، لیکن وہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا پوری رات ایک ٹانگ پر کھڑا رہا، پروردگار میری خدائی تو تیری ستاریت پر کھڑی ہے، پروردگار میری خدائی تیری ستاریت پر کھڑی ہوئی ہے، تو میری حقیقت کو جانتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ فرعون کا دوست ہے، نہیں، مسئلہ فرعون کی دوستی کا نہیں ہے، پروردگار مہلت دے رہا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ باز آ جا،
اب بھی وقت ہے، اپنی فرعونیت سے باز آ جا، وہ تو وہ پروردگار ہے ایک ہی وقت میں موسیٰ کو بھی پال رہا ہے، فرعون کو بھی پال رہا ہے، ابراہیم کو بھی پال رہا ہے، تو نمرود کو بھی پال رہا ہے۔ اس کی خدائی میں یہ نہیں ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور یہ میرا دشمن ہے، اس لیے کہ وہ اس کا بھی خالق ہے، اس کا بھی خالق ہے۔ ایک صلوات کریں محمد و محمد۔ جب انسان پروردگار کو اس آئینے سے دیکھے گا تو میں نے اس سے پہلے یہ بات کہی تھی پر میں موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں، جب انسان اس رابطے اور اس رشتے کو محسوس کرے گا آپ یقین کیجئے دل میں خود بخود پروردگار کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ بس میں نے بات کو تمام کیا، چونکہ ایک سوال ایجاد ہوا ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، کیونکہ 2 تقریریں مسلسل میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی تو کسی نے سوال کیا ہے تو میں اس کا جواب دوں۔ میرے عزیزو، یہ بار بار کے جملے کہنا الہی ظلمت نفسی، مالک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، الہی رب اغفر لی، مالک مجھے معاف کر دے، یا اب کی لخروجی من قبر عریانا، اس بات پہ رو رہا ہوں کہ کہیں قبر سے مجھے برہنہ نہ اٹھایا جائے، یا جناب سیدہ کا کہنا کہ ترتعد فرائضها من خیفۃ اللہ، یہ میری کنیز جب میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو بدن کے جوڑ جوڑ کانپنے لگتے ہیں، یا مولا کائنات کا انداز مالک یوم الدین کی تکرار کرتے کرتے غش کھاتے گر پڑتے ہیں۔ یہ کون سی کیفیت ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے، یہاں تصور گناہ محال ہے، عقل کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، تصور گناہ محال ہے۔ اہل بیت کے قریب کوئی گناہ کا تصور نہیں آتا، نہیں ان کیا مکروہ کا تصور بھی نہیں آتا، ان کیا کسی ترک اولا کا تصور بھی نہیں آتا، ان کا دامن اتنا نقی، اتنا طاہر، اتنا طیب، اتنا پاک، پھر یہ انداز کیسا؟ الہی ظلمت نفسی، اس کے معنی کیا ہے کہ وہ بی بی جو 18 برس کی عمر میں 5 بچوں کی ماں بن کر کے اس دنیا سے چلی گئی، وہ جب مصلی عبادت پر آتی ہے تو ترتعد فرائضها من خیفۃ اللہ کے بدن کے جوڑ جوڑ کانپنے لگتے ہیں۔ یہ کس چیز پر کانپ رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، گناہ کی بنیاد پر نہیں کانپ رہے ہیں، تواضع کی بنیاد پر کانپ رہے ہیں، انکساری کی بنیاد پر کانپ رہے ہیں، پروردگار کی جلالت کی بنیاد پر کانپ رہے ہیں۔ اور علی جیسا انسان عجیب آواز دے رہا ہے، آہ من قلت الذات و طول السفر، وہ کہ جس کے لیے کائنات سجائی گئی وہ شان سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی کوتاہی ہے، نہیں اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اس کی جلالت کی طرف اشارہ ہے۔ جب پروردگار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ بندے کبھی مالک یوم الدین کی تکرار کرتے کرتے غش کھا کے گر پڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں۔ وہاں ربوبیت ہی ربوبیت ہے، یہاں عبودیت ہی عبودیت ہے۔ تو یہ اس شان سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب یہی بندے دوسری مخلوقات پر نظر کرتے ہیں تو آواز دیتے ہیں کہ ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر، تمام علوم کے دریا ہم سے پھوٹتے ہیں، کوئی دائرہ فکر ہم تک پرواز نہیں کر سکتا۔ جب مخلوق کی طرف نظر کرتے ہیں تو کہتے ہیں آدم کی توبہ میری وجہ سے قبول ہوئی، نوح کی کشتی کو سنبھالنے والا میں تھا، کوہ طور پر موسیٰ نے میرا نور دیکھا تھا۔ آپ ان دو چیزوں کو آپس میں کس طریقے سے ضم کریں گے؟ ایک مقام پر اتنی تواضع اور دوسرے مقام پر نعوذ باللہ تکبر ہے، اپنی فضیلت کا اعلان کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک اس نے اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا۔
یہ دو رخ آپ کو مل جائیں گے. آپ مفاتیح الجنان اٹھائیں تو دعاؤں کا انداز ایسا ہے کہ الہی تتحبب الی واتبغض منہ، مالک تو وہ ہے کہ تو میرے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتا رہا، میں تیرے ساتھ بغض کا برتاؤ کرتا رہا. آیا ممکن ہے؟ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے جو سید الساجدین کر رہے ہیں؟ یہ اس طرف اشارہ نہیں ہے کہ ادھر کوئی کوتاہی ہے، نہیں نہیں، ہم بندے ہیں، وہ معبود ہے، اس کی عظمت اور جلالت کی طرف اشارہ ہے. یعنی جب پروردگار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ سمندر اور ادھر قطرہ، لیکن جب مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر خود سمندر، مخلوق قطرہ. اب مشکل کہاں پر ہوتی ہے؟ مشکل ہم میں آتی ہے. ہم جب دو رخ دیکھیے آپ، ایک ہے فضیلت اہل بیت اور ایک ہے عبودیت اہل بیت. عبودیت اہل بیت بھی ایک فضیلت کا جلوہ ہے، لیکن میں ان دو چیزوں کو صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے الگ الگ کر رہا ہوں. ایک عبودیت اہل بیت ہے اور ایک مقام فضیلت اہل بیت ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ عبودیت فضیلت سے جدا نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. مقام عبودیت پہ جب قدم رکھتے ہیں تو مالک یوم الدین کی تکرار کرتے کرتے غش کھا کے گر پڑتے ہیں، اور جب مقام فضیلت پر کوئی ان کا چاہنے والا دیکھتا ہے تو عجیب انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. لو کچھ بلغتا مردت تو یقینا، اگر یہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اب مشکل کہاں پر آتی ہے؟ توجہ کیجیے گا. ہم دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں. ایک گروہ وہ ہے کہ جو فقط اور فقط مقام عبودیت اہل بیت پہ نظر کرتا ہے اور مقام فضیلت اہل بیت سے قطع نظر کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے. اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس کی نظر صرف فضیلت اہل بیت پر ہے. علی کون؟ فاتح خیبر. علی کون؟ قاتل مرہد. اس کی نظر صرف اسی طرف ہے، عبودیت امیر المومنین نہیں دیکھتا. یعنی دو رخ ہیں اہل بیت کے، ایک عبودیت ہے اور ایک فضیلت ہے. ایک وہ ہے کہ جو فقط فضائل امیر المومنین پر نظر کر رہا ہے، عبودیت امیر المومنین کو نہیں دیکھ رہا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا وہ غالی بنتا ہے یا نصیری بنتا ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو فقط عبودیت اہل بیت پہ نظر کرتا ہے، اس کی نظر مقام فضیلت امیر المومنین پر ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ مقصر بنتا ہے. لیکن ایک گروہ ہے جو عبودیت کو بھی لیتا ہے، فضیلت کو بھی لیتا ہے، تو نتیجے میں سلمان بنتا ہے، ابو ذر بنتا ہے، مقداد بنتا ہے. مشکل یہاں پر آتی ہے اور مشکل وہاں پر اس لیے آتی ہے، مشکل یہاں پر آتی ہے. منبر پر آنے والا صرف ایک رخ کو بیان کرتا ہے. ایک آئے گا تو صرف گفتگو صرف عبودیت پر ہوگی، فضیلت نہیں ہے، اور دوسرا آئے گا تو صرف فضیلتوں کو بیان کرے گا. تو پھر مجمع تو دو گروہوں میں بٹے گا ہی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جب کوئی اہل بیت کو اس رخ سے دیکھے گا تو پھر اس کا انداز کچھ اور ہوگا. پھر وہ فضیلتوں میں بھی عبودیت کو تلاش کرے گا اور عبودیت میں بھی فضیلتوں کو تلاش کرے گا. پھر وہ ان چیزوں میں نہیں الجھے گا. علی جتنی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، میں سے پہلے کہہ چکا ہوں، جتنی فضیلتیں امیر المومنین کے نام پر بیان کی جاتی ہیں میرے عزیزوں، سب کی سب توہین ہے امیر المومنین ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. جتنی فضیلت کے نام پر ہمیں گنوایا جاتا ہے سب توہین ہے علی بن ابی طالب کی. مثلا فاتح خیبر علی، یہ علی کی فضیلت ہے یا توہین ہے؟ قاتل مرہد علی، یہ علی کی فضیلت ہے یا توہین ہے؟ سچ بتائیے آپ. کوثر کا مالک
سچ بتائیے کہ یہ فضیلت ہے یا توہین ہے؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ توہین ہے، آپ برداشت کریں گے؟ سب کہہ رہے ہیں برداشت نہیں کریں گے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، آپ میری بات کی تائید کریں گے میرے عزیزو۔ جتنی فضیلت کے عنوان سے گنوا، کیسے اسی مجمع میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور میں اس کی تعریف میں کہنا شروع کروں، آپ جانتے ہیں کتنے شجاع ہیں؟ یہ اتنے شجاع ہیں کہ یہ دھاگا توڑ دیتے ہیں۔ ان کی بہادری کا کیا کہنا، ان کی دلیری کا کیا کہنا، یہ مچھر مار دیتے ہیں۔ اتنے قوی ہیں، یہ اتنے قدرت مند ہیں کہ یہ کھٹمل کو مسل دیتے ہیں۔ آپ اعتراض نہیں کریں گے؟ قبلہ یہ آپ ان کی فضیلتیں گنوا رہے ہیں، آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں یا توحید کر رہے ہیں؟ ارے وہ علی کہ جس کے ابرو کے اشارے سے کائنات زیر و زبر ہو جائے، اس کے سامنے چند گرام باب خیبر کی حیثیت کیا ہوگا؟ ایک صلوات کریں محمد و آل محمد پر۔ فاتح خیبر علی، اور جبرائیل مسکراتے اس باولے کو دیکھو، یہ علی کو کیا سمجھتا ہے؟ علی اس سے بالا ہے، کوثر پست ہے، علی بلند ہے۔ خیبر کی حیثیت کیا ہے دست امیر المومنین کے سامنے؟ سلونی کا دعوے دار علی، ارے ممبر چھوٹا ہے، علی بڑا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیا کہا تھا سید سجاد نے دربار یزید میں؟ یا یزید اذن لی حتی اصعد الی هذه الاعواد، اے یزید مجھے اجازت دے تاکہ میں اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ چڑھوں۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ دربار یزید کا ممبر تھا، لیکن سید سجاد اس کو ممبر سے تعبیر نہیں کر رہے، کہہ رہے اجازت دے کہ میں لکڑیوں پہ چڑھوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک میرے پیروں کے نیچے آئے نہیں تو اس ممبر کی حیثیت کیا ہو؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو غرض کہ اگر انسان اس انداز سے اہل بیت کو دیکھے گا تو نہ کبھی ادھر سے گرے گا نہ کبھی ادھر سے گرے گا۔ میرے عزیزو، وہ جو صراط ہے وہ یہی اہل بیت ہے، جو بات سے زیادہ باریک ہے وہ یہی اہل بیت ہے۔ یہیں پر انسان کی صراط ہے، یہیں پر انسان کی عاقبت ہے کہ انسان چاہے تو یہاں گر جائے، انسان چاہے تو یہاں گر جائے، اور انسان چاہے تو صراط حق کو عبور کر کے جنت میں چلا جائے۔ ایک صلوات کریں محمد و آل محمد۔ بس میں نے بات کو تمام کر دیا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو چاہتا ہے کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ اعمال صالحہ انجام دے، نیک عمل انجام دے، وہ عمل انجام دے جس کو پروردگار صالح سمجھتا ہے۔ اور یہ کیسے بندے تھے کربلا والے کہ کتنی ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ کوئی سجدے میں ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کوئی رکوع میں ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کوئی قعود میں ہے الہی رب اغفر لی۔ یہ عالم ہے شب عاشور کا۔ راوی کہتا ہے کہ لہم دوی کا دوی النحلی ما بین راکع و قاعد و ساجد و قائم۔ مقتل لکھ رہا ہے کہ حسین ابن علی کے خیموں سے ایسے آواز آ رہی تھی کہ جیسے کسی مکی کے چہچہٹ سے آ رہی ہو۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قعود میں ہے، کوئی قیام میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بندے ہیں جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ بس عزیزو، آج ہم نزدیک ہیں شب عاشور سے۔ شب عاشور وہ تاریخ ہے کہ ہر ماں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے کہ کل یہ میرا چاند کا چہرہ نہ رہ جائے گا۔ حسین ابن علی خیمے سے نکلے، ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے میرے عزیزو حسین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کتنا چاہتے ہیں۔
میں کل عرض کروں گا آپ کے سامنے اصل عاشور کی مجلس میں. حسین ابن علی خیمے سے نکلے, ایک آہٹ محسوس ہوئی, مڑ کے پوچھا کون؟ کہ مولا میں نافع بن ہلال. کہ کیوں آ رہے ہو؟ کہ مولا غیرت میں گوارا نہیں کیا اس رات کی تاریکی میں آپ کو اکیلا جانے دو. کہ آتے ہو تو آؤ, لے کر کے چلے. نافع ساتھ ساتھ ہیں. کہ نافع یہ مقام دیکھ رہے ہو؟ کہ یہ وہ مقام ہے جس مقام پر حبیب گھوڑے سے گریں گے. کچھ دور اور آگے گئے کہ یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہاں زہیر شہید ہوں گے. یہ مقام دیکھ رہے ہو یہاں میرے اکبر کے برچھی لگے گی. یہ وہ مقام ہے جہاں میرا قاسم پامال ہوگا. اور یہ وہ بلندی ہے جہاں میرے 6 مہینے علی اصغر کے تیر لگے گا. ایک مقام پر حسین بڑی جلدی سے گزرے. نافع نے آواز دی مولا یہ کون سا مقام ہے؟ یہاں تو کوئی بیوی رو رہی ہے. اے مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تو کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حسین نے آواز دی ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں گھوڑے سے گروں گا اور یہ وہ میری ماں فاطمہ. واپس آئے, نافلہ سحری سے فارغ ہوئے. حسین ابن علی کا مؤذن حجاج ابن مسروق اذان کے لیے معین ہے, لیکن آج حسین ابن علی نے اسے روک دیا بلکہ آواز دی اینا اینا ولدی علی, اے میرے لال علی اکبر کہاں ہو؟ علی اکبر خیمے سے دوڑتے ہوئے آئے. بابا حاضر ہوں فرمائے کہ میرے لال جی چاہتا ہے کہ آج تو اذان کہہ دے. مجھے نہیں پتا کہ علی اکبر سے اذان کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن شاید وجہ یہ ہو علی اکبر وہ ہے کہ جس کا لہجہ نبی کا لہجہ, جس کی صورت نبی کی صورت. باپ کا حکم ملا, بیٹا جلدی ریتی پر کھڑا ہوا, کعبے کا رخ کیا, اللہ اکبر. بیویوں میں کوہرام مچا. ارے یہ کون اذان کہہ رہا ہے؟ اے زینب تیرا بیٹا اکبر اذان کہہ رہا ہے. اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. بیویوں نے سینہ پیٹا. علی اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. زینب غشا کے گری. اے نانا آپ کا نوازا. لوٹی دو اذان تمام ہوئی, نماز کی صبح لگی. کل عرض کروں گا آپ کے سامنے یہاں سے جنگ کا آغاز ہو گیا. ایک ایک ساتھی جاتا رہا, ایک ایک لڑنے جاتا رہا. جب کوئی نہ رہ گیا, دل کے ٹکڑوں کی باری آئی تو سب سے پہلے آنے والا علی اکبر ہے. کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیں. کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ علی اکبر کو حسین نے روکا ہو, بلکہ بعض مقام پر ملا ہے تقدم ولدی, اے میرے لال بسم اللہ. یعنی علی اکبر کو خود حسین نے سوار کرایا, علی اکبر کو سوار کرا دیا. 2 جملے ہیں تاریخ میں لکھے ہیں جو حسین نے گفتگو کی. آپ کو معلوم ہے پہلا جملہ پروردگار سے دعا کی, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکنا اذا اشتقنا بنبیک ونظرنا الیہ. پروردگارا اس قوم پر گواہ رہنا, اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں, خلق میں, گفتار میں تیرے نبی کی شبیہ تھا. جب تیرے نبی کی زیارت کا میں مشتاق ہوتا تھا تو اکبر کی زیارت کیا کرتا تھا. یہ پہلا جملہ تھا. دوسرا جملہ سنیں گے آپ. ابھی اکبر کچھ دور چلے تھے کہ کانوں میں آواز آئی یا بنیا مہلن مہلا, اے میرے بچے آہستہ, اے میرے لال آہستہ. اب جو مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے, اے میرے لال رک جاؤ. علی اکبر نے لجاتے فرس کو کھینچا, گھوڑا ٹھہر گیا. حسین قریب آئے, علی اکبر گھوڑے سے اترے. تو بابا آپ نے تو مرنے کی رضا دے دی تھی, اب کیوں زحمت فرمائی؟ کہ میرے لال کاش تم اولاد والے ہوتے. کہ میرے لال جاتے ہو تو جاؤ,
لیکن جب تک ہو سکے تو اپنے بوڑھے باپ کو مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ علی اکبر پھر سوار ہوئے، محمد جہاد ہوئے، خوب لڑے۔ عباس کا بھتیجا ہے، علی کا پوتا ہے، لیکن کب تک لڑتا؟ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ فوجوں کو ڈھکیل کر علی اکبر واپس ہوئے۔ اب آپ بتائیے، باپ کے سامنے جوان بیٹا اتنا بڑا مارکا سر کر کے واپس آیا ہے، اور ایک سوال کیا، بابا العطش قد قتلنی، اے بابا پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے، وَثِقْلُ الْحَدِيدِ أَجْهَدَنِي، اور یہ لوہے کی گرانی مجھے پریشان کر رہی ہے۔ سوال کیا ہے؟ هَلْ مِنَ الْمَاءِ سَبِيلٌ، کیا بابا ممکن ہے کہ تھوڑا سا پانی مل جائے؟ ارے اتنا بڑا جہاد کر کے بیٹا بڑھتا ہے، باپ سے پانی مانگ رہا ہے، لیکن باپ پانی دے تو کہاں سے دے؟ خیمے میں پانی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے العطش کی سزائے۔ اے میرے لال، اپنی زبان میرے دہن میں تو دو۔ علی اکبر نے زبان اپنے باپ کے دہن میں دی، فوراً کھینچ لی۔ کہ بابا آپ کی زبان تو ہم سے زیادہ خشک ہے، اب کیا کرے؟ انگوٹھی اتاری، علی اکبر کے دہن میں رکھی، میرے لال جاؤ، اب تمہارے جج تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ اس جملے کے معنی آپ سمجھے کہ اب تمہارے جج تمہیں حوض کوثر پر سیراب کریں گے، یعنی معنی یہ ہے کہ اب علی اکبر واپس نہ آنا، وقت عصر قریب آ رہا ہے۔ بیٹے نے باپ کی منشا کو محسوس کیا، پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی، محمد جہاد ہوئے، جوش و شجاعت سے علی اکبر حملہ کر رہے ہیں۔ ایک شقی نے دور سے تیر چلایا، علی اکبر کی گردن پہ لگا۔ ابھی علی اکبر کی توجہ ادھر سے ہٹی نہیں تھی کہ کسی نے نیزہ مارا، سینے میں درایا، گھوڑے کو موڑ دیا، نیزے کی علی سینے میں ٹوٹ گئی، گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈال دی، گھوڑا دشمنوں میں لے کے چلا۔ مقتل کے فکرے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، نیزے اور تلواروں نے اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ گھوڑے سے گرے، گرتے گرتے آواز دی، وعلیکم السلام یا بتا، بیٹے کی آواز سنی، باپ کی بینائی جانے لگی۔ علی اکبر کے لاشے پہ چلے، یا علی کہتے ہوئے چلے، ادھر بیٹا خاک اور خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور آواز دی ہے، درد جگر تھم شہ بحر برآلے، اے جان نہ گھبرا شہ بالا ادھر آلے، اے روح توقف شہ جن و بشر آلے، اے موت ٹھہر جا پدر آلے پدر آلے۔ ارمان دل زارے پدر ہوش میں نکلے کہ حضرت ہے کہ دم باپ کی آغوش میں نکلے۔ حسین بیٹے کی لاش پر پہنچے، کیا دیکھا کہ بیٹا خاک اور خون میں لوٹ رہا۔ آواز دی، ارے منہ کھولے ہو کیوں، تیر کو گردن سے نکالو، گر درد نہ ہو ہاتھوں کو بازو سے سنبھالوں، گرتا ہے پہاڑ اس کو میں کس طرح سے ڈالوں، ارے مرتے اسے دیکھوں جسے آغوش میں بالوں، بہ بہ کے لہو سے جگر آتا ہے تمہارا، علی اکبر بہ بہ کے لہو سے جگر آتا ہے تمہارا، ارے سینے میں کلیجہ نظر آتا ہے تمہارا۔ اے علی اکبر یہ سینے پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہ بابا کچھ نہیں ہے۔ کہ بیٹا بتاؤ تو، کہ بابا نیزے کی علی ٹوٹ گئی ہے۔ حسین نے آستین چڑھائی، گھٹنوں کو توڑ کر بیٹھے، میں کہوں گا ابراہیم آؤ، آ کر کے دیکھو حسین کی آنکھوں میں بٹی تو نہیں ہے۔ ایک ہاتھ سینے پہ رکھا،
دوسرے ہاتھ کی چٹکی سے انا للہ و انا الیہ راجعون ایک چیز ماری علی اکبر کی روح پرواز کر گئی، مقتل کے ذکر وضع خط ولا خط حسین نے اپنا رخسار اکبر کے رخسار میں رکھ دیا، یا بنیا الگ دنیا بعد کلفا، اے میرے لال تیرے چلے جانے کے بعد تیرے باپ پر کون ماتم حسین